علی علی ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج کی حدیث کافی شریف کی جلد نمبر 1 سے کہ کیا کیا حقوق ہیں رعیت کے امام کے اور امام کی طرف سے رعیت پر، تو اس باب میں ایک باب موجود ہے کافی شریف میں، اور کافی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ میں مرحوم سید رضی نے جو خطبات نہج البلاغہ کا انتخاب کیا ہے، وہ کیونکہ فصیح اور بلیغ ان کی اپنی نظر میں جو مطالب تھے ان کو انہوں نے جمع کیا، تو اس واسطے وہ خطبات جو امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں ہیں وہ یہ نہ سمجھیے کہ سارے کے سارے یکجا ان کی گفتگو نقل ہوئی، بعض انہوں نے تقطیع کی ہے، کچھ حصہ نقل کیا ہے، کچھ حصہ نقل نہیں کیا۔ تو یہ جو کافی شریف کی حدیث ہے یہ تقریباً کامل ہے، اور یہی حدیث کا آخری والا حصہ جو ہے وہ خطبہ نمبر 20 ہے نہج البلاغہ کا، کہ جو وہاں پر سید رضی نے نقل کیا ہے۔ اول والا حصہ نقل نہیں کیا، آخری والا حصہ وہاں پر مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر نقل کیا ہے۔ اور حدیث از لحاظ اتقان کے اور اس لحاظ کے سند روائی کے اس میں کوئی گفتگو نہیں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اور خطاب میں حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں لا تختانوا ولاتکم، کہ اپنے والیان امر کے ساتھ خیانت نہ کرو، ولا تغشوا ہداتکم، اپنے ہادیان دین کے ساتھ دھوکہ اور ناانصافی نہ کرو، ولا تجہلوا ائمتکم، اپنے اماموں سے جاہل مت رہو، ان کی پہچان کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں ولا تصدعوا عن حبلکم فتفشلوا، اپنی رسی سے جدا مت ہو، یعنی وہ جو دین ہے نا کہ جس کی وجہ سے تمہارے اندر ایک وحدت آئی ہے، وہ حب دین ہے اور حب محمد و آل محمد ہے، اس کے ساتھ چمٹے رہو، یہ ایک رسی ہے، کیونکہ اہل بیت کو حبل اللہ المتین بھی کہا گیا ہے۔ اہل بیت حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا امت کے پاس اور دوسرا سرا کس کے پاس ہے؟ اللہ کی طرف جا کر منتہی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ چمٹے رہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تو تم جو ہے نا پراگندہ ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وہ کہتے ہیں ہوا لگ گئی کسی جگہ پر کوئی آگ لگ جاتی ہے اور پھر ہوا پیچھے سے آتی ہے تو کیا بچتا ہے پیچھے سے؟ کاغذ کے، کاغذ کو اگر آگ لگ جائے اور پھر ہوا لگے تو پھر اس کی ایک ایک، جسے کہتے ہیں پنجاب میں پھیتی پھیتی ہو جاتا ہے کام، ایسا ہو جائے گا۔ امت اس طریقے سے اگر اس حبل اللہ المتین سے جدا ہو جائے گی تو پھر ختم ہو جائے گی۔ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَعَلَى هَذَا فَلْيَكُنْ تَأْسِيسُ أُمُورِكُمْ، تمہاری زندگی کے جتنے بھی امور ہیں ان میں تفکر یہی ہونا چاہیے۔ یہ مولانا طلاب کے لیے مخصوصاً، یعنی تفکر بطور عموم کے تو سب کو کہا جا رہا ہے، لیکن جو خاصان ہیں ان کو خاص طور پر کہ فَلْيَكُنْ عَلَى هَذَا وَعَلَى هَذَا فَلْيَكُنْ تَأْسِيسُ أُمُورِكُمْ، کہ اسی بنیاد کے اوپر اپنے امور کی تاسیس کرو، اسی کو لے کر چلو۔ وَأَلْزِمُوا هَذِهِ الطَّرِيقَ، اور اسی طریقے پر چلتے رہو۔ فَإِنَّكُمْ لَوْ آيَنْتُمْ مَا آيَنَ مَنْ قَدْ مَاتَ مِنْكُمْ مِمَّنْ خَالَفَ مَا قَدْ تُدْعَوْنَ إِلَيْهِ لَبَذَرْتُمْ وَخَرَجْتُمْ وَلَسَمِعْتُمْ، کہتے ہیں کہ تم سے پہلے والوں کو بھی دعوت دی گئی، انہوں نے قبول نہیں کیا، اب وہ دیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی عذاب میں سے
جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اب وہ ان عذاب کو دیکھ کے کہتے کاش کہ ہم دوبارہ واپس پلٹتے, کاش کہ ہم سنتے, کاش کہ ہم دیکھتے, کاش کہ ہم سمجھتے. اب ان کا وقت کیا ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ اگر تم بھی وہ دیکھ لیتے نا, یہی سچویشن جو انہوں نے دیکھی ہے, تو تم بھی یہ کہتے کاش بھی ہم بھی سمجھتے دیکھتے. یہی عبارت یہاں پر فرما رہے ہیں. فَإِنَّكُمْ, تم لوگ, لو آینتم, اگر معائنہ کرتے. کون سی چیز؟ ما آینہ من قد مات منکم, وہ چیز جو معائنہ کر چکے وہ لوگ جو تم میں سے مر گئے. کون تھے وہ لوگ؟ ممن خالف ما قد تدعون الیہ, وہ لوگ جنہوں نے مخالفت کی تھی تم سے پہلے تھے, تم میں سے ہی تھے, تم سے تھوڑی دیر پہلے تھے, اور انہوں نے مخالفت کی تھی اس دعوت کی کہ جس کی طرف ہم انہیں بلا رہے تھے, وہ انکار کیے جا رہے تھے. تو وہ اب کیا معائنہ کر رہے ہیں؟ عذاب الہی کے اندر ہیں. تو اگر تم اس عذاب کو معائنہ کر لیتے تو تم بھی کہتے لَبَدَرْتُمْ وَخَرَجْتُمْ, تم بھی باہر نکلتے, تم بھی گھر سے باہر آتے. وَلَسَمِعْتُمْ, اور تم بھی کان دھر کے سنتے. اب تو تمہارے کانوں پہ بھی پردے ہیں, تمہاری آنکھوں پہ بھی پردے ہیں. وَلَكِنْ مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قَدْ آيَنُوا, لیکن تمہاری آنکھوں پر پردے ہیں اور وہ چیز چھپی ہوئی ہے جو وہ معائنہ کر چکے ہیں اور تم معائنہ نہیں کر پا رہے. وَقَرِيبًا مَا يُتْرَهُ الْحِجَابِ, اہل عرفان کے لیے جملے ہیں. وَقَرِيبًا مَا يُتْرَهُ الْحِجَابِ, بہت ان قریب ہے کہ یہ جو آنکھوں کے اوپر جو حجاب ہے یہ ہٹا دیا جائے گا اور تم اصل حقیقتوں کو قریب سے جا کر دیکھو گے. یعنی یہ جو بدن ہے یہ مانع ہے کافی ساری چیزوں اور حقیقتوں کا جو آپ دیکھ نہیں پاتے. اس وقت ہی جنتی جنت کے اندر, یا جو جنت میں جو موجود ہیں اس وقت ثواب والے قبور کے اندر ثواب کو دیکھ رہے ہیں, اور عقاب والے عقاب کو دیکھ رہے ہیں. ہم نہیں دیکھ سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے, قبلہ تقی شاہ صاحب, ہم سمجھتے ہیں یہ کھڈا ہے, ادھر کون سا کوئی دروازہ آ گیا ہے کہ جو جنت کو کھلتا ہے. وہ تو دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے نا, جو دیکھتی ہے, جو اس سے آگے ہے. ہم کیونکہ اس جسم اور جسمانیات کے اندر محدود ہو گئے ہیں تو اسی حد تک محدود ہو گئے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین, یہ تھے علامہ حسین نجفی صاحب. علامہ صاحب جامعۃ المصطفیٰ پاک عرب سوسائٹی لاہور میں ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک بہت بڑا مدرسہ اور پورا حوزہ انہوں نے قائم کیا ہے, اور فیوچر میں انشاءاللہ لاہور کا سب سے بڑا امام بارگاہ ادھر ہوگا. ان کی ویڈیوز ریگولرلی ہمارے چینل پہ دیکھیں گے. برائے مہربانی ویڈیوز کو لائک کریں. شکریہ.